خود سے قرآن پاک پڑھا کریں، کسی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود قرآن پاک پڑھیں، خود قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور اس کی تفسیر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں یہ آیت ببانگ دوہل موجود ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا ہے، کوئی اس میں تدبر و تفکر کرنے والا؟ تو جہاں یہ آیت موجود ہے وہاں یہ آیت بھی موجود ہے کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی وہ قرآن پاک ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، کہ جس سے اکثر بندے اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر بندے اس کو پڑھ کے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کہ خود سے قرآن پاک پڑھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں، خود سے قرآن پاک پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر پھر وہاں سے مسائل اخذ کرنے کی کوشش نہ کریں، خود سے قرآن پاک پڑھ کر ترجمہ کر کے وہاں سے مسائل اخذ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح وساوس قلبیہ غیر اختیاریہ جو انسان کی ہوتی ہیں اس پر حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اہل زبان ہے، اہل قرآن ہے، جب ان کو معاملات اور مسائل سمجھنے میں دشواری کا سامنا تھا، ڈائریکٹ وہ خود نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام، آپ نے اکثر علماء کرام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوگا کہ خود سے قرآن پاک پڑھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں، خود سے قرآن پاک پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر پھر وہاں سے مسائل اخذ کرنے کی کوشش نہ کریں، خود سے قرآن پاک پڑھ کر ترجمہ کر کے وہاں سے مسائل اخذ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ اور اس طرح اکثر لوگ جو ہے پھر اس بات کو یا تو سمجھ نہیں سکتے یا تجاہل عارفانہ کا شکار ہوتے ہوئے وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر کے علماء سے پھر لوگوں کو بدظن کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ لوگ قرآن پاک کو پڑھنے ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیتے اور نہ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ تو قرآن پاک کے تفاسیر کو سمجھنے کی آپ کے لیے جو ہے وہ دعوت پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن کو خود نہ پڑھیں، قرآن کا خود ترجمہ نہ کریں، خود تفسیر نہ کریں، خود مسائل اخذ نہ کریں۔ یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے جو علماء محسوس کرتے ہیں، کیونکہ علماء نے قرآن پاک کو نہ صرف پڑھا ہے بلکہ سمجھا بھی ہے۔ کہ قرآن پاک میں یوں سمجھیے کہ ایک سادہ سی مثال آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ یہ وہ سمندر ہے کہ جس سے موتی حاصل کرنے کے لیے انسان کو وہ یوں سمجھے کہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ تیرنا بھی جانتا ہو، وہ غوطہ زنی بھی جانتا ہو، وہ سارے معاملات سے واقفیت حاصل رکھتا ہو، پھر ہی وہ اس سمندر میں غوطہ زن ہو سکتا ہے اور وہاں سے موتی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ ورنہ وہ ایک عام بندہ جو کہ تیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، موتی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، غوطہ زنی کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس چیز سے وہ واقف نہیں ہے، تو یقیناً وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر رہا۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیت ببانگ دوہل موجود ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا ہے، کوئی اس میں تدبر و تفکر کرنے والا؟ تو جہاں یہ آیت موجود ہے وہاں یہ آیت بھی موجود ہے کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی وہ قرآن پاک ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، کہ جس سے اکثر بندے اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر بندے اس کو پڑھ کے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں بے شمار آیات طیبات ایسی ہیں کہ جن کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، جن کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ بظاہر ایک انسان کو وہ تعارض اور ٹکراؤ اور مخالفت نظر آتی ہے، لیکن اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اور ان دونوں آیات کا آپس میں تقابل کیا جائے تو ان کی مطابقت و موافقت کس طرح کی جا سکتی ہے اور کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کس آیت پر کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بے شمار علوم اور فنون کی اوپر جو ہے وہ دسترس ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ چند ایک باتیں ہیں میں اگر آپ کے سامنے کروں، وہ حضرات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ خود سے قرآن پاک پڑھا کریں، کسی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود قرآن پاک پڑھیں، خود قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور اس کی تفسیر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چند ایک مثالیں اور چند ایک اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو آیا 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے یا 8 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، ابھی آیات بینات موجود ہے۔ پھر اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، آیا وہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے یا بادلوں سے نازل ہوتی ہے؟ وہ حضرات جو سائنسی طور پہ ذرا شوق رکھتے ہیں نا
کہ ہر چیز یہ قرآن پاک میں موجود ہے، بلا شبہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن سائنسی پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں ان سائنسی حضرات سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں آپ کی سائنس کیا کہتی ہے، اور اگر آپ صرف قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو اس میں دونوں آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی بارش کو نازل فرماتا ہے اور بادلوں سے بھی نازل فرماتا ہے۔ اب یہ تو ایک قسم کا تعارض آ گیا کہ آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے یا بادلوں سے نازل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ بتائیے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے یا نہیں ہے، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ سے جہنم میں رہے گا یا آیا اس کو نکالا بھی جائے۔ اسی طرح وساوس قلبیہ غیر اختیاریہ جو انسان کی ہوتی ہیں اس پر حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت مخلوق کے ساتھ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ آیات بینات کے جس میں اللہ تعالیٰ کے جسم مجسم ہونے کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء کو ثابت کیا گیا، تو ان آیات کی پھر کیا تطبیق ہوگی، ان آیات کی کیا وضاحت ہوگی۔ اور اسی طرح آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کئی مشارق اور کئی مغارب کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے مشرق اور مغرب ایک ہیں یا مشرق اور مغرب دو ہیں یا مشرق اور مغرب جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، تو یہ ساری باتیں آپ ہمارے سامنے واضح کریں۔ یہ وہ چند ایک مثالیں ہیں جو میں نے یوں سمجھے کہ صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو چیلنج ہے، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں خود قرآن پاک پڑھ کے قرآن سے ہی میں سارے مسائل حل کر سکتا ہوں، میرے اندر وہ صلاحیت ہے، تو آئیے بسم اللہ کیجئے۔ اس طرح کے 20 مقامات اور سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جن میں تعارض پایا جاتا ہے، جن میں تطبیق دینی پڑتی ہے، جن میں موافقت اور مطابقت کرنا پڑتی ہے، اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ علماء کرتے ہیں، وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ آپ تو 1400 سال بعد آ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے عربی میں ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک لفظ ہے تو ایک ہی معنی ہوگا، لیکن جو اہل علم ہے وہ حضرات جانتے ہیں، جو اہل زبان ہے وہ جانتے ہیں، جو قرآن پاک کی زبان سے، اس کی لینگویج سے، اس کے انداز سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ صرف موت کے لیے 20 سے زائد الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہاں کس لفظ سے موت کو مراد لیا گیا ہے، کہاں کس لفظ سے درد و الم اور رنج و غم کو مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ایک لفظ دربہ پایا جاتا ہے، دربہ کے جو اگر آپ ڈکشنری کی طرف جائیں گے، لینگویج کی طرف جائیں گے، لغت کی طرف جائیں گے تو آپ کو 100 سے زائد معانی اس کے ملتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، یہاں پہ یضرب جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے دیگر مقامات میں جو اس قسم کے جو الفاظ استعمال ہوئے، کہاں کس مقام میں جو لفظ ہے اس کا معنی کون سا مراد لیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے چلیے، ایک سادہ سا ایک حرف پایا جاتا ہے عربی میں ان۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان مخففہ بھی ہوتا ہے، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ ما پایا جاتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے بے شمار مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ اب ایک عام انسان وہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک کو یہاں حرف کس معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ کس طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں لفظ کا معنی کیا مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور وہ آیات بینات جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور ان کا معنی ایک عام انسان کے لیے تو سمجھنا ہی درکنار ہے، اور بہت بعید ہے کہ وہ عام انسان ان باتوں کو سمجھ جائے۔ اور شعر ہماری زبان میں جو ایک جانور کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے کتنے الفاظ بولے جاتے ہیں، آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ صرف ایک جانور کے لیے عربی دانوں نے اتنے الفاظ پیدا کر دیے ہیں، اتنے الفاظ وضع کر دیے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اگر شیر اپنی کچھار کے اندر بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے لفظ اسد کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کچھار سے نکل کر باہر چل رہا ہو، اس غار سے نکل کر یا اپنی جگہ سے، اس مقام سے نکل کر باہر وہ چہل قدمی کر رہا ہو تو اس کو درغام کہا جاتا ہے۔ اور وہ چہل قدمی کرتے ہوئے کسی خاص چیز کی طرف دیکھ رہا ہو، کسی خاص سمت کی طرف دیکھ کر اگر وہ چل رہا ہو تو اس کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور اگر کسی خاص سمت کی طرف دیکھ کر وہ ساتھ دھاڑ بھی رہا ہو تو اس کو زیغم کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر وہ اپنے شکار کو دیکھ لے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو تو یہ جو حملہ آور ہونے کی جو کیفیت ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے، اس کی سانس دبوچ لیتا ہے، جب اس کی سانس گھٹنے لگ جاتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے، سانس بند ہونے لگتی ہے، تو اس وقت اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ اور یہی شیر جب اس شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیتا ہے اور چیر پھاڑ کر دیتا ہے تو اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب ایک عام انسان اتنے معنی سے کہاں واقف ہو سکتا ہے؟ پھر چلے نام سے واقف ہو جائے، معنی سے واقف ہو جائے، پھر کس جگہ کون سا معنی، کون سا علم، کون سا نام مراد ہے، اس سے کون سا
مقصد مراد ہے یہ عام انسان کہاں سمجھ سکتا ہے؟ پھر دیکھیے یہ 1450 سال بعد وہ حضرات جو کہ نہ تو عربی دان ہیں، نہ عربی کی ابجد سے واقف ہیں، نہ تو علوم دینیہ سے واقف ہیں، نہ تو فنون شرعیہ سے واقف ہیں، پھر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم خود قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، خود قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، خود قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح اور معنی و مطالب و مقاصد بیان کر سکتے ہیں اور بعد ازاں اس پہ عمل کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل ایک بیجا بات ہے۔ کیونکہ میں آپ کے سامنے وہ حوالہ جات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ جو اہل علم تھے، وہ جو اہل زبان تھے، وہ صحابہ کرام، وہ نفوس قدسیہ کے جن کے سامنے قرآن پاک کا نزول ہوا، حضور کی ذات موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، جبریل کا آنا جانا موجود ہے، سارے معجزات کمالات موجود ہیں، اس کے باوجود جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تو ان کو بھی سمجھنے میں کہیں نہ کہیں دشواری کا سامنا ہوا۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے، اپنے مفسرین کو، اپنے علماء کو بچانے کے لیے ان بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ بھائی زبان درازی وہ کرے جو حوالہ نہ دے، اور آپ خود صرف اور صرف بخاری و مسلم بخاری و مسلم بخاری و مسلم کو رٹے لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی بخاری و مسلم کو کھول کے پڑھا بھی کرے۔ بخاری و مسلم سامنے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بخاری و مسلم اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات، یہ ان بزرگوں کی جو خدمات ہیں یہ ہم تک پہنچی ہے پڑھنے کے لیے، سامنے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے صرف نہیں ہے، صرف بخاری و مسلم کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بخاری و مسلم جو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، کبھی ان کو پڑھ بھی لیا کرے۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، مسلم شریف کا بھی حوالہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 1090۔ یہاں پر آ کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی انی اجعل تحت وسادتی عقالین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ دیے، عقالا ابیض و عقالا اسودا، ایک دھاگا ان میں سے کالا تھا اور ایک دھاگا جو ہے وہ سفید تھا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کالا دھاگا سیاہ سفید دھاگے سے جو ہے وہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، تو تب جا کے تم کھانا پینا بند کر دو۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا، تکیہ لیا اور نیچے دو دھاگے رکھ دیے، ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا، دونوں رکھ دیے، اور ساتھ کہنے لگے کہ اعرف اللیل من النہار، تاکہ میں رات کو پہچان سکوں دن سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی بات کا جو مقصد تھا وہ سمجھ گئے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ان وسادتک لعرید، آپ نے مزاح فرماتے ہوئے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک پھر تو تمہارا جو تکیہ ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اللہ کے دن رات اسی کے اندر سما گئے۔ انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، اللہ کے بندے اس سے مراد واقعتاً سفید اور سیاہ دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دن کی روشنی اور رات کی سیاہی مراد ہے، کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور دن کی سفیدی آ جائے، دن کی روشنی آ جائے، تو تب تم جا کے اپنا روزہ بند کر دو اور کھانا پینا بھی بس کر دو۔ تو جب دیکھیں صحابہ کرام وہ ہستیاں کہ جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا، جو اہل زبان ہے، اہل قرآن ہے، جب ان کو معاملات اور مسائل سمجھنے میں دشواری کا سامنا تھا، ڈائریکٹ وہ خود نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث نمبر 1091 میں بھی موجود ہے، اور یہاں راوی پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ اسی سے ملتا جلتا ایک مفہوم اس حدیث میں بھی ہے، اور اگلی حدیث بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے پاؤں میں ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا باندھ لیتے تھے، اور پھر وہ کھاتے رہتے تھے اور ساتھ دھاگوں کو بھی دیکھتے رہتے تھے کہ دھاگے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ جب ظاہری بات ہے اندھیرا ہوتا تو دھاگے نظر نہیں آتے، جب روشنی پھیل جاتی دھاگے نظر آنے لگ جاتے، تو تب جا کے وہ کھانا پینا بند کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا اضافہ فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اس سے مراد واقعتاً یا فزیکلی طور پہ وہ سیاہ اور سفید دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا بند کر دو۔ یہ مسلم شریف میرے سامنے موجود تھی، اور اب یہ آ گئی ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف میں دیکھیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب الصوم میں بھی حدیث پاک موجود ہے، باب قول اللہ تعالیٰ میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، اس آیت کے تحت حدیث نمبر 1916 ہے، 1917 ہے،
یہاں پر سیم یہی جو حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ پھر آگے آ جائیے کتاب و تفسیر القرآن، یہ بھی بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، باب قولہ تعالی وکلوا واشربوا حتی یتبین، یہ مکمل آیت کے تحت یہ یوں سمجھے کہ 4509 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح 4510 پہ حدیث مبارکہ ہے، 4511 نمبر پہ حدیث مبارکہ ہے، 4509 نمبر حدیث پاک میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اخذ عدی عقالا ابید و عقالا اسودا، ایک دھاگا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاہ لیا اور ایک سفید لیا، فرماتے ہیں حتی کان بعد اللیل نظرہ، یہاں تک کہ آپ رات کا کافی حصہ دیکھتے رہے کہ یہ دونوں دھاگے جو میں نے ایک ساتھ کر کے رکھے ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو پھر روزے کا وقت جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ کافی دیر تک جو ہے وہ دیکھتے رہے رات کا ایک حصہ، فلم یستبینا، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، ایک دوسرے سے واضح نہیں ہوئے، تو پھر کیا کیا؟ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت تحت وسادتی، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو رات جا کے وہ دھاگے رکھے جس طرح قرآن کا حکم ہے، لیکن میں کافی رات دیکھتا بھی رہا اور وہ دھاگے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ان وسادک اذا لعریض ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتک، جب تو بھائی تیرا تکیہ جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے کہ اس میں رات اور دن سما گئے، یعنی سیاہی اور سفیدی سما گئی۔ پھر اسی طرح جو اگلی حدیث ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں اگلا جو ٹائٹل ہے، اگلی جو بات ہے، اگلا مفہوم وہ موجود ہے۔ یہاں پر باقاعدہ انہوں نے عرض کی اہم الخیطان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد دو دھاگے ہیں؟ دو دھاگے میں نے لے کے رکھنے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دو دھاگے نہیں ہیں۔ ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار، بھائی بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے، کوئی واقعتاً۔ اب دیکھیے یہی حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 2971 ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف میں 2970 ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے 2349 میں، سنن نسائی صغرا میں موجود ہے 2171 میں، مسند حمیدی کے اندر 941 نمبر پر موجود ہے، اور یہاں ان تمام مقامات میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات کو فائنل کروں گا کہ آج کل مارکیٹ میں یہ یوں سمجھیں کہ آپریشن کی اور علاج کرنے کی اور ہارٹ کے آپریشن کی یہ ساری کتب وغیرہ مل جاتی ہیں، تو کیا آج تک کسی یوں سمجھے کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یار جب کتابیں مل جاتی ہیں تو پھر اتنے کرائے اور خرچے اور فیسز بھرنے کی، ڈاکٹروں کی منتیں ترلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ آئندہ سے ہم ایک کتاب گھر پہ لے آئیں گے، اور یہ ہمارے یوں سمجھیں فلانا صاحب اگر اس وقت ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور یہ دل کا ان کو مسئلہ ہے، کوئی وال بند ہے، کوئی اور دیگر کوئی ان کا مسئلہ ہے، تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی، نہ ان کو منتیں ترلے کرنے کی، نہ لمبی لمبی چوڑی فیسز بھرنے کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں ان کو لٹا کر وہ سارے جتنے بھی اوزار ہیں ہم لے آئیں گے، ہم خود پڑھے لکھے بندے، ہم خود سمجھدار ہیں، ہم ان کا آپریشن کریں گے۔ آج تک کسی سمجھدار بندے نے یہ کام نہیں کیا اور نہ کبھی کرے گا۔ تو جب ایک اس طرف کے جان کا خطرہ ہے، آپ بغیر کسی ڈاکٹر کے ان کا علاج نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، آپریٹ کروانا پڑتا ہے اور کوپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں کرنی پڑتی ہیں اور کبھی ذہن میں آپ کے نہیں خیال آیا کہ صلاحیت میرے اندر ہے، میں سارا کام کر سکتا ہوں، جب وہاں نہیں خیال آیا، کیوں؟ صرف ایک وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ یہاں جان کا خطرہ ہے، کہ ہم اناڑی ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم ایسے نہ ہو کہ مریض کو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کر دے۔ تو لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، فیس بھرنی پڑے گی، ایک مکمل یوں سمجھے طریقے کے تحت، ایک یوں سمجھے کہ مکمل ٹریک جو ایک بنا ہوا ہے، ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے، اس کے تحت چلنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، فیس بھرنی پڑے گی اور پھر آپریٹ کروانا پڑے گا۔ اب جب دین کی باری آتی ہے تو ہر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، مسائل اخذ کر سکتا ہوں، میں یہ معاملہ کر سکتا ہوں، میں فلاں معاملہ کر سکتا ہوں، میں تو مجتہد بن سکتا ہوں۔ تو خدا را ان باتوں کی طرف توجہ دیجئے۔ جس طرح وہاں جان کا خطرہ ہے، اس جان کے خطرے کے پیش نظر آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اسی طرح یہاں جان کو بھی خطرہ ہے اور ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم ان جان کے دشمنوں سے اور ایمان کے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی محبتیں اور ان کی غلامیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔